کہ اللہ کو اپنا رب ماننا، مشکل کشا و حاجت روا ماننا، اور یہ ذہن میں رکھ لینا اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچیے گا، منفی مت سوچیے۔ میرا تھوڑا سا کام نہیں ہوتا تو رب کے خلاف، بیمار ہو گیا تو اللہ کے خلاف، پریشانی بن گئی تو اللہ کے خلاف، بیماری آ گئی اللہ کے خلاف، مسئلہ تو میری سوچ کے خلاف الٹ ہو گیا، بولنا ہے تو رب کے خلاف، پتہ نہیں بگاڑا کیا ہے۔ سنیے، اپنی قمیض کے جو چاک ہے نا، یہ کاجور جو کرواتے ہیں، یہ صرف بٹن لگنے والا ہے، اس کے لیے بڑی بڑی مشینیں اور کٹر چاہیے ہوتی ہیں، پھر جا کے لگتا ہے۔ تیرے رب نے ماں کے پیٹ میں کون سے کٹر رکھے تھے کہ کان کے ٹول بنائے؟ ذرا چیک کیجئے کون سا خرادیا بیٹھا تھا، اور جو اس کا مٹیریل بچا ہے وہ کترا شترا ہو کتنے کہاں گئے؟ اور پھر دیکھیے جس سائز کا پیچ ہوتا ہے نا نٹ بولٹ، چابی بھی اسی سائز کی ہو تو بات بنتی۔ جو جو رب نے کٹ لگایا، جہاں سوراخ رکھا، اسی لیول کا ٹول اور چابی آپ کو دی ہوئی ہے۔ کان میں اگر سوراخ ہے، جس طرح کا بھی آپ کا کان ہے، آپ کے ہاتھ کی اس چھنگلیا کا سائز وہی ہے، آپ جیسے مرضی چیک کیجیے عمر کے ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے نوز بنائی، ناک بنائی، کٹ لگایا، کیسے لگا؟ کہاں تک اندر، آگے سے چوڑا اور باریک کرتے کرتے اس کو جا کر کے جوڑا، آنکھ کا کٹ 6x6 کا لگا، اور کمال لگا، منہ کا لگا، اور کہتے ہو جی 19 کا کٹ ہے، لیکن ٹول دیکھیے، اگر ناک بنایا ہے تو کسی کی بھی انگلی اس کے ناک سے موٹی نہیں بنائی، چیک کر کے دیکھ۔ سنت کے مطابق 3 انگلیوں سے کھاتے ہیں، لیکن اگر آپ کو بہت بھوک لگی اور آپ نے جلدی سے ہی کھانا ہے تو میرے رب نے کسی کی بھی 5 انگلیاں اس کے منہ سے زیادہ موٹی نہیں بنائی، اکٹھی کر کے لقمہ لینے لگی ہے۔ اگر انگلیاں موٹی ہیں تو منہ کا کٹ بھی لمبا ہے۔ کہاں کہاں جانو گے، کہاں کہاں سمجھو گے؟ اس سے بھی بڑھ کے سوچیے، اللہ کے بارے میں مثبت یقین نہیں آتا۔ کتنی شلواریں تھیں جن کے ناڑے خراب ہو گئے، ہزار بند خراب ہو گئے، کبھی ٹوٹ گئے، الاسٹکیں ڈالی، ٹراؤزر ڈھیلے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے میرے سیوریج سسٹم کے لیے، فضلے کے لیے، باقیات کے لیے، پیشاب کے نکلنے کے لیے جو سوراخ لگائے ہیں، ان کے کبھی آٹو سینسر والے وال تو چیک کیجیے، اس کی الاسٹکی تو دیکھیے۔ جو رب نے ماں کے پیٹ میں، جن بچوں کے پیدا ہونے کے بعد بول و براز کی جگہ نہیں ہوتی، کتنا کچھ دے کے کٹ لگوانے پڑتے ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو اپنے وجود کو دیکھ لے، الحاد بھی چھوڑے گا، کفر بھی چھوڑے گا، شرک اور ملاوٹ بھی تجھے چھوڑنی پڑے گی، تیری مجبوری ہوگی، تو کہے گا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جو اس قدر میرا خیال رکھنے والا ہے تو مجھے جھکنا بھی اسی کے سامنے ہے۔ الوہیت، یہ تقاضا ہے ربوبیت کا، ماننا پڑے گا۔ اچھا، یہ چیزیں اگر آپ کو مل گئی تو دوسرے نمبر پہ میں ایمانیات میں ملائکہ کو بھی چھوڑ رہا ہوں، فی الحال کتب کو بھی چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر بات شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت پیرائے میں کر دی۔ میں آ رہا ہوں اور رسول ہی، کتاب و سنت آپ نے لے بھی لی، قرآن مجید گھر میں رکھ لیا، مسجد میں رکھ لیا، اور کتب سنن، کتب احادیث، ان کا سٹاک جمع کر کے بہت بڑی لائبریری بھی بنا لی۔ وہ رسول ہی، لیکن اللہ کے جینون بھیجے ہوئے نمائندے اور پیغمبر کے اوپر آپ کا ایمان اور یقین مثبت نہیں رہا تو آپ پھر بھی بھٹک سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے اللہ کے بارے میں مثبت سوچ کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، محبوب نے کہا ہے، بندے کا جیسا رب کے بارے میں گمان ہوتا ہے رب ویسا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا تعارف نہ بچوں کو کبھی منفی کروائیں، نہ دوستوں میں بیٹھ کے کبھی اللہ کے بارے میں منفی۔ میں یہ بھی بات مثال سے کہنا چاہتا ہوں، پھر پیغمبر کی طرف آنا چاہتا ہوں علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم اکثر اپنے بچوں کو جو اللہ کا تعارف کرواتے ہیں منفی کرواتے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں رشتہ دار عزیز و اقارب، یہی ہوتا ہے، یہ کام نہ کریں اللہ آگے چسو، یہ نہیں کرنا اللہ مارے گا،
میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو یہ کہہ رہی تھی اور بچہ جواب میں کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے میں بھی ماروں گا، میں بھی اللہ کو آگ لگا دوں گا، میں بھی یہ کر دوں گا. اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت بچپن ہے، سوچ ابھی وہاں تک نہیں پہنچی. اسے جو چیزیں اچھی ہیں جو رب کی دی ہوئی ہیں وہ بتائیں کہ بیٹا یہ کرو گے تو اللہ آپ کو یہ دے گا، آپ کو کیا چاہیے. بچہ کہہ رہا ہے ماما میرا چپس کھانے کو دل کر رہا ہے، بیٹا اللہ کی مانو اللہ تمہیں دے گا، نماز پڑھ کے آؤ. یہ جلدی جلدی پڑھ کے واپس آتا ہے، نہیں ملتے ماں سے شکوہ کرتا ہے. آپ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا تعارف یہ ہے کہ رب کی مانو، جو دل میں ہو وہ تمہاری مانے گا، پوری کرے گا. کہتی بیٹا اللہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کی بات سے بڑھ کے سچی بات کسی کی نہیں ہوتی. تو اللہ کا شکر کر کے آیا نا، اللہ تیری قدردانی کرے گا، جو تیری چاہت ہے وہ دے گا، لیکن تو نے جلدی میں کہیں دیکھا ہی نہیں ہے. جا پھر اسی رستے پہ جا جو تو چاہ رہا تھا وہ ملے گا. واپس مڑا ہے، دروازہ کھولنے لگا ہے ہینڈل کے ساتھ، وہ جو چپس مانگ رہا تھا وہ لٹکے ہوئے ہیں اور کہتا ہے ماما ہاں آپ نے صحیح بولا تھا، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ دیکھیے چپس. لٹکائے کس نے تھے؟ ماں نے. لیکن رب کا تعارف، تعلیم اور تربیت اور پریکٹیکل جیسے اس کا آج ذہن بن گیا ہے ویسے. دوسری گزارش، وقت کے پیغمبر کے ساتھ بھی زمانہ ایمان تقریباً ختم کر دیا گیا ہے. اللہ کا غلط تعارف تو مسلمانوں نے خود بہت غلط کیا ہے. مثلا اللہ کے جتنے مجسمے، جتنے کارٹون، جتنے خاکے مسلمانوں نے بنائے ہیں کسی اور نے نہیں بنائے. دنیا کفر میں چلے جائیں، وہ اپنے ٹھیک بنا کے بیٹھے ہوں گے. مشرق والے نے 33 کروڑ بنائے، کسی اور نے مجسمے بنا کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے اللہ کے خاکے بنائے تھے 360، لات منات عزا حبل ود سبا یغوث یعوق نصر نائلہ دیگران. مسلمانوں نے کتنے بنائے؟ اکیلے میرے شہر میں 1.25 لاکھ زہری اور 1.25 لاکھ باطنی اللہ کے بنے ہوئے کارٹون پڑے ہیں. صرف ایک شہر کی بات کر رہا ہوں، 1.25 لاکھ. آئیے ملتان کی کسی گلی میں، کسی محلے میں چلی گئے، یہ جتنی قبریں ہیں نا، مزاریں، درباریں، سرکاریں، دستاریں، یہ اللہ کے کارٹون اور خاکے ہیں کہ رب کے در پر چھوڑ کے لوگ وہاں جا کے اپنا سر دکھاتے ہیں. توحید الوہیت میں فرق ہے. اور جس کے لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی وقف کر دی تھی. سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی بھی زندگیاں اسی ٹارگٹ کو جو ہے، اسی کو ہٹ کرتے ہوئے، اچیو کرتے ہوئے، گول تک پہنچتے ہوئے، پول تک جاتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، قد و کاوش میں پوری زندگیاں وقف. مگر وہی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تب پیارے لگتے ہیں جب دشمن کارٹون بناتا ہے. پھر ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ یا میں نے جو بنایا ہے نا امت نے کلمہ پڑھ کے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں عبدہ پہ پہلے آنا چاہتا ہوں. محمدن پہ تو سارے تعریف کر رہے ہیں، محمدن پہ. یاد رہے کہ احمد اللہ کا رکھا ہوا آسمانوں کا نام ہے. پوری دنیا جتنی تعریفیں مل کے کر لے گی، محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی تعریفیں اس سے زیادہ ہیں، کیونکہ ہم سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں. اور محمد کائنات جتنی مرضی کسی کی تعریفیں کر لے، سب سے زیادہ آسمان پہ تعریفیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. زمین پہ ہے اللہ کے ہاں تعارف یہ ہے. مگر دنیا نے کہہ دیا ہے، انہوں نے تو خاکے بنائے، میرے محبوب کی شکلیں بدلی، شکلیں بدلی. آپ نے اور میں نے محبوب کا عہدہ بھی بدل دیا، کرسی بھی بدل دی، اتھارٹی بھی بدل دی، صورت بھی بدل دی. جیسے گھر میں ایک بوڑھا بابا نا نمائش کے طور پہ بٹھایا ہوتا ہے جی سیاح جی ہے، مگر اس کی سنتا کوئی نہیں، مانگتا کوئی نہیں. لفظی ادب، محمد میں تو ہم نے ادب تھوڑا بہت نعت و نظموں میں رکھا، مگر اس میں بھی شرک، اس میں بھی غلوب، اس میں بھی تنقیص، اس میں بھی جھوٹ، 2 نمبریاں ڈال کے بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا لفظ کیا کہے جا رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان ہے بھی کہ نہیں.
عبدہ، اور دوسری طرف جو ایمان میں امت مسلمہ نے دھوکہ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہا ہے. آج کی رات اور کل کا دن وہ جو جملہ اپنے لیے بولتے ہیں کہ مبارک ہو کہ اللہ نے بیٹے کو جنم دیا ہے، کفریہ جملہ ہے. مسلمان وش کر رہے ہیں، کب رکیں گے سیاست سے اور اپنے طرز عمل پہ کب غور کریں گے؟ پوری قوم لگی ہے بینر لگا کے ہیپی کرسمس، یہ مبارک وہ مبارک. قابل افسوس بات ہے کہ امت کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل ہو اللہ کا ترجمہ بھی نہیں دیکھے. اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل گھر میں پڑے ہوئے اس فریم کی بنا دی ہے کہ جس میں کسی مرے ہوئے کو ہم ٹکا تو دیتے ہیں، یا پھر قرآن مجید کی جو ہم نے حیثیت بنائی ہے، کارنر میں بنا ہوتا ہے حصہ اوپر، قرآن مجید رکھا ہوا ہے، غلاف میں لپٹا ہوا ہے، تنیوں سے باندھا ہوا ہے، اور اس کے نیچے اس گھر کے اندر سیٹلائٹ کے ذریعے، ڈش کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر کی گندگی ہوتی ہے، قرآن کے سائے میں ہوتی ہے. امت محمدیہ نے غیر نے نہیں مانا، کفر کیا، جان چھوٹی. آپ نے اور میں نے داخلہ لے کے اپنے ٹیچر کو نہیں مانا. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی پڑھایا، دل سے پڑھایا، رب کے بندے بن کے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ کا نور ہے. انہوں نے کہا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم نے کہا وہ اللہ کا نور ہے. جب داخلہ لے کے سمجھے ہی نہیں، سمجھنا چاہتے ہی نہیں، نصیحت کو لینا ہی نہیں چاہتے، حق کی طرف لوٹنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر سمجھیں گے کہاں؟ حضرات اللہ کے لیے کافر کے بنائے ہوئے خاکے وہ اتنے خوفناک نہیں جتنے امتی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا خاکہ بنایا ہے نا، کہ آپ اللہ ہیں، رب ہیں، اللہ کا حصہ ہیں، آپ عبد نہیں ہیں. منہ سے کہہ رہے ہیں عبد، وَرَسُولُهُ بھیجنے والا اور ہے، آنے والا اور ہے. اللہ کے جینون فرنچائز کے نمائندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمارا موبائل کہیں خراب ہو جائے نا تو اس کی وارنٹی اور گارنٹی ہمارے پاس ہو تو ہم جینون اصل جو ہے ان کی وہیں پہ بھیج کر کے اس کو صحیح کرواتے ہیں. چھوٹی موٹی دکانوں سے ڈرتے ہیں کہ اس کو خراب نہیں کرتے. مومن تیری وارنٹی، تیرے ایمان کی گارنٹی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے جڑی ہوئی تھی، مگر وہاں امتی بٹھا دیے. قرآن نے تو تعارف کروایا تھا، ادب دیا تھا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ہماری پوری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دبانے میں گزری، امتیوں کی بات کو اوپر کر کے بڑھانے میں گزری. آپ کی حدیث کو ہار دی گئی اور ادھر جیت دلوائی گئی. پھر ہم خوش ہوئے نہیں، اللہ کے لیے لوٹے. وقت کا بہت بڑا تقاضا اور ذمہ داری ہے. کافر تو کر رہا ہے لیکن مسلمان نے بھی کمی نہیں چھوڑی. اسی حوالے سے جو اختتامی گزارشات ہیں کہ آپ اور میں اپنی 6 چیزیں درست کر لیں. 3 کا ذکر اللہ نے اکٹھا کیا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ایسے کوئی ہے آیت قرآن میں ایسی؟ غلط ہے نا؟ سنیے پھر. اچھا، یہ تینوں چیزیں آپ کے اور میرے پاس ہیں. چیک کیجیے، کان سب کے ہیں، آنکھیں ہیں. آگے بڑھیے. حواس خمسہ بڑا محسوس ہوتا ہے، تیرا محسوس نہ کرنا. رب نے جو 5 چیزیں دی ہیں ان کے اوپر 6ٹھی قوت اور 7ویں قوت دی ہے. اگر یہ آپ اپنے کنٹرول میں کر لیں گے، صحیح کر لیں گے، آپ دنیا کے بہترین انسان، قبر کے بہترین وہاں دفن ہونے والے اور حشر میں اللہ کے سامنے بہترین کھڑے ہونے والے ہیں. یہ جو ہے نا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، آپ کو کر دوں، آپ مجھے کر دیں، نہیں نہیں نہیں، ہمیں خود کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی. بھائیو، پہلے نمبر پہ آنکھ ہے.
عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے عقیدت سے گرا باندھنے والی، جما دینے والی، ٹکا دینے والی، روک دینے والی کھلے جانور کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. بندھا ہوا ہو تو وہ کسی کا ہوتا ہے، کسی مالک نے باندھا ہوتا ہے. سب سے پہلے آنکھ. اللہ نے آپ کو 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز دیے ہیں جن کی وجہ سے آپ رنگتوں میں فرق کرتے ہیں. یہ مفت میں ملے ہیں. جس دن یہ خراب ہو گیا نا، آج ہی مجھے بھائی بتا رہے تھے کہ ان کے کزن کی آنکھ کا ڈیلا الٹ ہو گیا ہے. ڈیلا الٹ ہو گیا ہے. اسی طرح ہمارے ایک دوست ہے، ان کا یہ جو وائپر ہے نیچے گر گیا، چھپر اٹھا ہی نہیں پاتے. ہم تو بار بار اپ ڈاؤن کر کے یہ اس کو وائپ کر رہے ہیں نا آنکھ کو. پہلا انجیکشن انہوں نے 50,000 کا لگوایا تھا، پیدا نہیں ہوا. ڈبل ٹیپ کے ذریعے اوپر بولتے ہیں. یہ جو رب نے آپ کو آنکھ دی ہے، اس میں نظر رکھی ہے، نظر کے لیے نظارے بنائے ہیں. کائنات میں جتنے بھی حسین نظارے ہیں، سب سے خوبصورت نظارہ اشہد ان محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اللہ نے خوبصورت کچھ نہیں بنایا. اگر وہ اتنے خوبصورت ہے تو اگلی بات، کان کو اللہ نے دنیا کا سب سے مہنگا ساؤنڈ سسٹم دیا ہے. مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ جو کان میں ہتھوڑے لگے ہیں نا، آپ ان کی تعداد نہیں گن سکتے. لیکن اس میں خوبی کتنی ہے کہ جس طرح کی آواز باہر ہوگی جینون ویسی ساؤنڈ آپ کو سنائے گا. فرق نہیں آنے دیتا. فیل کیجیے، ہلکی سی آواز آئی، ہلکی تھی تو ہلکی آئی. اس مائک پہ کوئی دوسرا آئے گا تو آواز دوسری. کوئل کی آواز ہے، کبے کی ہے، چڑیا کی ہے، فاختہ کی ہے، سیٹی کی آواز ہے یا کسی میڈک کی آواز ہے، کتے کی آواز ہے. فرق پتا چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ یہ کون ہے جس نے یہ سسٹم دیے؟ تجھے رب نے یہ سسٹم دے کے پھر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا. توجہ کرنا، یہ جو میں حدیث پڑھنے لگا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، علم الرجال کے جتنے شعبے ہیں، جتنے میادین ہیں، جتنی اس کی اقسام و انواع ہیں، ساری اس ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرو دی. خیر الکلام ما قل و دل، اور انی اوتیت جوامع الکلم، اعطیت جوامع الکلم کی اگر مثال دیکھنی ہے پوزے میں دریا بند ہوتے. علم الرجال کے اوپر کتنے لائبریریاں اور ادارے بھرے ہوئے ہیں، مگر وہ علم ابھی مکمل نہیں ہوا. لیکن سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جملے میں روایت میں بند کر دیا، نضر اللہ عمرہ. یہاں تک دعا ہے، اللہ تر و تازہ رکھے اس انسان کو، اس آدمی کو، مرد اور عورت کو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو. سمع مقالتی، میں کان پہ بات کر رہا ہوں. یہ سماعت ہے، یہ توجہ، یہ انحباب، آداب سماع. سمع مقالتی، اور مقالتی کے اندر حدیث پاک کی ساری ورائٹی، ساری قسمیں موجود. فحافظھا، پھر وہ انہیں یاد کر لے. آپ کا ذہن اور ذاکرہ جس طرف میں آنا چاہ رہا ہوں، فحافظھا فوعاھا. یہ وعاھا کیا ہے؟ پہلے اسے حفظ کر لیتا ہے، اچھی طرح یاد کر لیتا ہے، پھر اس کو بہترین طریقے سے سنبھال لیتا ہے. ثم اداھا، پھر اس کو ادا کر دیتا ہے. ترک ادا کتنے ہیں، ترک تحمل کتنے ہیں، اور پھر حفظ اور اس کے جو ہے باقی شروط، قیود، حدود. ثم اداھا کما سمعھا، میرے فرمان کو سننے والا، سن کے یاد کرنے والا، پھر وعا اور اس کو صحیح مقام اور مرتبہ دینے والا، اس میں کمال اور جمال پیدا کرنے والا، پھر اس کو آگے پیش کرنے والا، اپنی طرف سے اضافہ نہیں، میری سنی ہوئی بات ہی لوگوں کو سنانے والا. اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. بھائی امام بخاری رحمہ اللہ کو فوت ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ پتہ ہے وہ بندہ کتنا تر و تازہ ہے؟ اپنے تو اپنے بیگانوں کو بھی میں نے دیکھا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت اگر کسی ہستی کے اشتہار بن رہے ہیں، فلیکسیں بن رہی ہیں، اور سال میں کئی کئی مرتبہ در و دیوار پہ بڑے بڑے ہولڈنگ بورڈ کے اوپر آویزہ ہو رہے ہیں،
تو یہ وہی ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ شیخ صاحب نے کیا تھا کہ محدثین یا وہ رب کے قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ جڑے ہیں. اور سب سے طاقتور ہستی میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اس نے اتفاق، کمزوری مت سمجھیے کہ دین پڑھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، جانے کا کوئی نہیں. دنیا کی سب سے سپر پاور جسے مانا جاتا ہے، اس کے سب سے طاقتور آدمی، آپ کو پتا ہے دنیا آج مان رہی ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی وہ ہے جو امریکہ کا صدر ہوتا ہے. کیوں؟ انہوں نے ظاہری وسائل دیکھے، اور وہ سب سے طاقتور سپر پاور کا صدر، اسے پتا چل گیا ہے کہ سب سے طاقتور کون ہے اس زمین کے اوپر، سب سے ویلیوبل. وہ جو ایک ویڈیو ہے نا، کلپ آیا کہ وہ کھڑا ہو کے باقاعدہ پوچھ رہا ہے، بیت اللہ سامنے ہے، اس کا رش ہے، اور وہ انگلیاں کر کر کے باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے وہ لے رہا ہے معلومات کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. ہم نے بڑے بڑے نیچے جملے لکھے، تبصرے لکھے، اور لوگوں 100 باتوں کی ایک بات ہے. اس طاقتور آدمی کے اشارے کے اوپر چند فوجی، چند کمانڈوز، جن کو انہوں نے ٹریننگ دی ہوتی ہے، جن کے ساتھ ایک وقت گزارا ہوتا ہے، جن کو انہوں نے تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، ڈنڈا سوٹا، پولیس، فوج، سپاہ، فضائیہ ان کے ساتھ ہوتی ہے، پھر بھی ان کا اتنا آرڈر نہیں چلتا جتنا ایک امام کعبہ جس کی بغل میں کوئی چھری نہیں ہے، کوئی چاقو نہیں ہے، کوئی ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہے، کوئی لاٹھی اور چھڑی نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت، قوت اور شفا نہیں ہے. ایک دفعہ اللہ اکبر بولتا ہے، 45 لاکھ لوگوں کے قدم رک جاتے ہیں، ہاتھ رک جاتے ہیں اور سینے پہ بند جاتے ہیں. یہ ہے اصل پاور. ملی کہاں سے؟ کہ اس شخصیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں میں بسایا ہے، کانوں سے ان کے فرامین سنے ہیں. ہم سنتے نہیں، سننا چھوڑ گئے. اب لوگوں نے تلاوت میں سورہ علم نشرہ سنی ہے نا، قرآن مجید کے صرف، وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اعجاز بتایا، تفصیل کا وقت نہیں کہ کتنے علوم ہیں اسماء الرجال کے، سارے اس میں ڈال دیے گئے حدیث کی سند کے متن کے. اور اس صورت کو دیکھیں، اس کا اعجاز میں ایک پہلو سے دینا چاہ رہا ہوں صرف مثال کے طور پر. ہم لوگ حروف کو لکھ کے فرق کرتے ہیں، جو پنجابی لوگ ہیں نا لکھ کے فرق کرتے ہیں. مثلا ہم نے لکھنا ہو ضعیف یا ظالم، بچے کو لکھنا نہ آئے تو ہم کیا کہتے ہیں، انو زواد نہ لکھ، انو زوئے نہ لکھ. عرب لوگ بول کے فرق کرتے ہیں. دیکھیے اس میں 6 حروف اکٹھے یا 5. الم نشرح لک صدرک دال آئی، الم نشرح لک صدرک. آگے یہ جو سواد آ رہا ہے نا، وہ وضعنا عنک وزرک، زائی آئی ہے، الذی ذال ہے، انقضا زواد ہے، ظہرک دوئے ہے. سارے حروف ایک جگہ رب نے ایک ہی صورت میں اکٹھے کر دیا، وہ بھی چھوٹی سی نے. اس کو صرف مخارج کے اعتبار سے قرآن کا معجزہ اگر کبھی سمجھیے تو دنیا اس کے سامنے سرنگوں کھڑی ہے، سر نہیں اٹھا سکتی. اعجاز قرآنی کے جتنے پہلو لے لیے جائیں، پھر بندہ قرآن پڑھے، مرضی سے پڑھے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بھی مانے اور ان سے لے نہیں، اور حدیث بھی پڑھے اور مرضی کی پڑھے، قرآن کی تفسیر کرے اور مرضی کی کرے، حدیث کی تشریح کرے اور مرضی کی کرے، تو یہ کانوں میں سنا کیا ہے. ثم اداها كما سمع. یہ اللہ کا فضل ہے چند لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی حدیث نہیں کرتے جب تک آپ سے ثابت نہیں ہوتی. اور یہ اپنا وتیرہ بنائیے. سوشل میڈیا کا دور ہے، فی زمانہ عصر حاضر، کہ آپ ماشاءاللہ جو چیز دیکھا اس پہ لکھا ہوا ہے حدیث، حوالہ صحیح بخاری، وہ صحیح البخاری میں ہو یا نہ ہو، بس اوپر حدیث پاک لکھا ہوا ہے، کسی نے لکھ دیا یہ موجب الاوسط میں ہے، یہ فلاں طبرانی میں ہے، یہ بہقی میں ہے، ہم نے اس کو آگے چلا دیا، اور یہ کبھی پتہ بھی نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ کتنا پڑا ہے. کوئی ایسی حدیث جس میں کسی کو یہ خوشخبری دی گئی ہو کہ آپ سب سے پہلے جس کو بتائیں گے یہ خبر دیں گے آپ جنتی ہیں، ایسی کوئی روایت نہیں. کبھی ان بھی روایات کا پتہ کیجئے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ تھی. اللہ جزا دے ان علماء کو جن نے ایک ملا علی قاری الحنفی دی الموضوعات الکبیر لکھی
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بڑے بڑے جھوٹ بولے گئے حدیث کا نام لے کے، آپ نے نہیں کہا جیسے مفتی کی زبان بولی، خطیب نے کہا، سامعین نے سن لیا، نہیں، ذمہ داری ہے تیرے قانون کا سسٹم، اگر اس میں حوالہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، صحیح ہو، سندن متن، تو نے اسے لینا ہے، کہاں پہنچانا ہے وہ جگہ بعد میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کی ناک اور میری ناک ہے، اللہ نے اس میں خوشبو اور بدبو کا پہلو رکھا ہے۔ نالے کے پاس سے گزرتی ہے تو یہ منہ پہ ٹیشو رکھ لیتی ہے، ہاتھ رکھ لیتی ہے، رومال رکھ لیتی ہے، اور جب باغات میں سے پھولوں میں سے گزرتی ہے تو لمبی سانسیں لیتی ہے۔ کیا بات ہے! یہ فرق کتاب و سنت کے اندر آ کے پتہ چلتا ہے۔ بات چل رہی ہو دوڑوں کی تو بڑی خوشبو آئے گی، بڑا کھل کے بیٹھے گا، چومے گا، ہوائیں لے گا، سونگے گا، اور اگر اقوالے زری کی بات ہو، بزرگوں کی بات چل رہی ہو، قصے کہانیاں چل رہی ہوں، داستانیں بیان ہو رہی ہوں، واقعات کا تذکرہ ہو رہا ہو، عش عش جھوم جھوم کے واہ واہ بلے بلے کرے گا، وہیں پر توحید پہ مبنی ایک حدیث اور یا کوئی قرآن کی آیت اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص اطاعت پر تقلید کے رد میں، رسومات کے رد میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھ دیجیے، نہ اسی وقت جو ہے وہ اپنے اوپر مکھی نہیں بیٹھے، یہ کیا ہے، کون ہے، اتارو اس کو۔ آپ نے وہ کلپ دیکھا نہیں ہے کہ جس میں ایک نوجوان اللہ کی توحید کی بات کرتا ہے اور کلمہ پڑھنے والے، ایڈمیشن لیے ہوئے، داخلہ لیے ہوئے، لا الہ الا اللہ کے جو ہے وہ ذکر کرنے والے اور محمد رسول اللہ کی نعتیں پڑھنے والے صرف اللہ کی توحید کی بات کے اوپر اس کو نیچے اتار رہے ہیں۔ یہ ناک اتنی اونچی نہ کرے، ناک کسی مقصد کے لیے بنی، کتاب و سنت کی خوشبو آنی چاہیے اور اس کی اپنی منفرد خوشبو ہوتی ہے۔ اس کے بعد منہ ہے، اللہ نے یہ کٹ بلا وجہ نہیں لگایا، بہت سوچ سمجھ کے یہ کٹ دیا ہے، اس کے اندر زبان رکھی ہے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے دنیا کا سب سے خوبصورت سسٹم ہے آپ کا اور میرا۔ اللہ نے کٹ لگایا ہوا اندر بھیجنے کے لیے، تالو بنایا، گلا بنایا، وہاں پہ ایک پہرے دار رکھا، کھانے کی نالی پہ الگ، سانس والی نالی پہ الگ، نہیں، ایک ہی ہے، کھانا کھانا ہے تو سانس والی نالی میں، اگر بولنا ہے، آواز نکالنی ہے، پھر جو ہے اس طرف چل۔ اب یہ ہوا پھیپھڑوں میں گئی، پھیپھڑوں میں اللہ نے پھیلنے کی وسعت رکھی اور وہاں سے اس کو آکسیجن دے کر کے واپس جو چیزیں لینے تھی لے کے اس کو واپس بلایا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے گلے میں تار رکھے۔ شکر کیجیے اللہ نے رسے اور تاریں کھلی نہیں چھوڑی، اوپر اس کے بہترین پلستر اور زبردست جو ہے پلاسٹک سرجری کی ہوئی ہے۔ یہ بندہ موٹا ہوتا ہے تو تاریں باریک کر دی جاتی، بندہ پتلا ہوتا ہے تو تاریں موٹی کر دی جاتی۔ شیخ سدیس کی آواز کو بھی سنیے اور امیر حمزہ ان کی بھی لب و لہجے کو سنیے، دونوں آپ دیکھتے ہیں یہ اللہ کی تیری کاریگری ہے۔ یہ ہوا آ کے تاروں سے ٹکرائی، تال بنا، میل بنا، سوز بنا، ساز بنا، آواز اس کو لا کر کے تالوں کے بہت بڑے گنبد میں گونج دی گئی۔ پھر رب نے دانتوں کو رکھا سائڈ پہ، زبان کے گھماٹو دے کے خاص جگہ ٹچ کروا کے دال، دال، زائی، بواد، واہ، یہ سب نکل رہا ہے۔ کیسے نکل رہا ہے؟ یہ تیرے رب کی عطائیں ہیں۔ یہ زبان کے لوتھڑے میں دنیا کی 3064 لب و لہجے اللہ نے انسٹال کر دیے۔ 3064 کیوں؟ جب بولے تو حق بولے، سچ بولے، صحیح بولے، غلط مت بول۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، وگرنہ تمہارا رب تمہارا منہ بھی بند کر سکتا تھا، گلا بند کر سکتا تھا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گلے بند ہو چکے، بول ہی نہیں سکتے۔ کیا جی ڈھول جواب دے گئے، وہ ساز ہی پیدا نہیں کرتے، سوز اور آواز ہی پیدا نہیں کرتے، بولنے کی کوشش کر رہے، نہیں بولا جا رہا۔ شکر کریں، اس زبان کی ذمہ داری ہے۔ جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، خیر بولے۔ خیر کس میں ہے؟ خیر کس میں؟ خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم،
لوگوں اگر گفتار کا حسن دیکھنا ہے رب کا کلام اس سے بہتر کوئی نہیں، اگر کردار کا حسن دیکھنا ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رویوں اور سیرت سے بہتر کوئی کچھ ایسا نہیں۔ خیر بولے، خیر کیا ہے؟ یا قرآن بولے، یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بولے، یا آپ کا قول اور قرار بولے، یا آپ کی ادا بیان کرے، یا آپ کی سیرت، یا آپ کے خصال، یا آپ کے شمائل بیان کرے، یہ ہے خیر۔ ابل یسمت، نہیں تو چپ ہو جائے۔ اگر غلط کہنا ہے تو اس سے چپ اچھی۔ اور حضرات یہ کتنی چیزیں ہوگی؟ 4۔ 5ویں چیز ہے لمس۔ دنیا جہان کی کتابیں اٹھا کے بڑا فخر محسوس کرتا ہے، قرآن و سنت کو ہاتھ میں لیتے ہوئے گھبراتا ہے۔ وائے یہ 5 چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں یہ گرا جوڑ دیتی ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے کچھ اچھا لگتا ہے، کان سنتے ہیں آواز اچھی لگتی ہے، وہ دل میں جگہ کر جاتی ہے، ناک کو خوشبو اچھی لگی وہ پھول اچھا لگنے لگ جاتا ہے، اور زبان کا ٹیسٹ اچھا لگا وہی بار بار مانگتا ہے، اور ہاتھ کو لمس کپڑا فلاں یہ وہ لینا ہے وہی مانگ رہا ہوتا ہے۔ ان ساری حصوں کے اوپر جو آخری قوت ہے، جو فیصلہ کن طاقت ہے، وہ آپ کا دل ہے۔ اس دل میں بہت کچھ رب نے رکھا ہے۔ ایک پمپ مارتا ہے، آنکھوں کا حسن پورے جسم میں اس کا لذت اور مزہ دے دیتا ہے۔ ایک دفعہ کان کی آواز دل تک پہنچتی ہے، اور وہ آواز آپ دیکھتے نہیں، اچانک بیٹھے بیٹھے بندے کو چیچیاں آنے لگتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کشاریرے ہونے لگتے ہیں، عجیب سی ایک کیف پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک جملے کی ادائیگی بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، ایک جملہ بندے کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، ایک جملہ خوشی سے جوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جب سنا جاتا ہے نا قبول ہے، اور وہ بھی آگے سے کہتے ہیں قبول ہے، سر سے لے کے پاؤں تک خوشی اتنی ہوتی ہے 2 دن روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا۔ اور اگر ایک دفعہ لفظ کان میں پڑا، دل کو توڑ دیا، کیا کیفیت ہو جاتی ہے طلاق کی۔ تڑاک میں اتنی طاقت نہیں جتنی طلاق کے لفظ میں رب نے ڈالی۔ اس لیے کتاب و سنت کے الفاظ کی قدر کریں، ایمان کے الفاظ کی قدر کریں۔ دنیا آپ سے یہ لفظ، یہ اصطلاحیں چھین رہی، لوٹیے واپس۔ پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ اور میں بہت تڑپ کے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ بسا اوقات حدیث پڑھ کے حدیث کا رد کیا جا رہا ہوتا ہے، قرآن پڑھ کے قرآن کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور لوگوں لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ جملہ کہا جا رہا ہے آؤ حدیث پڑھیں، لیکن رد کرنے کے لیے آؤ قرآن پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں قرآن میں کیا ہے، لیکن یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ دل اس کو جوڑیے رحمان کے ساتھ۔ دلیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، مساجد سجدے کے لیے، سجدہ رب کے لیے ہے۔ جب دل رب سے جڑ جاتا ہے نا تو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ ملنا ہے۔ اس دل کو رب سے جب جوڑے گا تو مین کنٹرول روم پہ دماغ میں حکمرانی ذاکرہ، یہاں رب کی یاد رہے گی، اللہ کا ذکر رہے گا۔ اور اللہ کا ذکر صرف سبحان اللہ الحمدللہ ہی نہیں، صرف قرآن یا نماز ہی نہیں، ایک ذکر وہ بھی ہے کہ غلط کرتے ہوئے رب یاد آ جائے کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ یہ ذکر ہم سے چھن گیا ہے، تنہائی میں، ہماری خلوت میں ہم بھول گئے ہیں کیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے دل و دماغ، یہ ہوتی ہے قوت حاکمہ۔ اور اگر آپ رحمان کو دماغ میں جگہ دیے ہوئے ہیں تو ہر غلط کام سے آپ کو قوت نافذہ جو ہے نا وہ تنفیذ کروا دے گی۔ دیکھیے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم نے اپنے نوجوانوں کی، بزرگوں کی، بچوں کی تربیت کی ہے، ان کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، آوازیں لگتی ہیں ان کو بھی، ہر مشکل دہ کو حل ہو، تیار کے سیون چل، انہیں بھی آنکھیں دکھاتی ہیں، بڑے خوبصورت وہاں مناظر ہوتے ہیں، ماشاءاللہ میل جول ہوتا ہے، ہلہ گلا ہوتا ہے، جھومر ہوتی ہے، ڈانس ہوتا ہے، رقص ہوتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے، کھانے کو ملتی ہے، پینے کو ملتا ہے، پی تیرا ٹھنڈا ہوا جی، کان ناک خوشبو سارا کچھ، من ہاتھ قدم سب رکھتے ہیں۔ لیکن یہ تربیت اور تدریس اور محنت کا اثر ہے کہ ہم نے ان کے دل میں اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ سجدے کا حسن رکھا ہی نہیں، لہذا ہو وہاں بھی
حدیث، کٹتا کٹ جائے گا، مرتا مر جائے گا، خالی ہاتھ دنیا سے چلا جائے گا، مگر رب کے در کے علاوہ اس نے کہیں سر رکھا ہو. صرف ایک مثال دے دیجیے. یہ ہے قوت نافذہ، یہ ہے قوت عاملہ، یہ ہے اللہ کا ڈر تقویٰ اور خوف، یہ ہے الہام کے مقابلے کی ٹکر، اور یہ ہے کفر کے بدلے مقابل کھڑا ہو جانا. ساری دنیا ہمیں حسین سے حسین نوجوان دکھاتی رہی، پگڑیاں دکھاتی رہی، دستاریں دکھاتی رہی، مزاریں دکھاتی رہی، سرکاریں دکھاتی رہی، مگر محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہمیں کوئی خوبصورت نظر آیا ہی نہیں. ہم نے اپنے بچوں کے جوانوں کے ذہن میں کسی اور کو آنے ہی نہیں دیا. یہی وجہ ہے ساری دنیا ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے ہماری نظریں جھک جاتی. یہ حیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، کیونکہ دماغ میں مین کنٹرول روم میں اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول کی ہے، کلمے کی ہے، شہادتین کی ہے. اور اسی سے ملتی مثالیں دیکھیے. السلام علیکم. آپ دیکھیے نفس کس کو نہیں لگا. عورت میں ورائٹی مرد کی اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی. یہ فطرت ہے، اسے بدلا نہیں جا سکتا. لیکن میری ماشاءاللہ دنیا کی خوبصورت مساجد میں سے مسجدیں، بہترین نوجوان ینگ قاری امام خطیب حسین و جمیل، رب نے آوازیں بھی دی ہیں، سوز بھی دیا ہے، سانس بھی دیا ہے. لیکن پتہ کرو دنیا اس وقت کس بڑے زخم سے گزر رہی ہے. ابھی میں آج بھی اس زخم کو محسوس کرتے ہوئے دنیا سے دیکھ رہا تھا. کہہ رہی تھی اللہ اکبر، تیرے سے کبھی کوئی مسئلہ بن گیا گھر میں طلاق کا، ایک بار کہہ بیٹھا ہو اپنی کسی مسجد میں پوری دنیا میں گھوم کے جائے، ایک ہی جواب ملے گا 3 ہو گئی ہیں، 3 ہو گئی ہیں. اب حل کیا ہے جی؟ حل صرف حلالہ ہے، صرف حلالہ ہے. تیرے اپنے، تیرا خون، تیرا عقیدہ، تیری جماعت، تیرے گروہ، اس نیلی چھت کے نیچے کون سی چیز ہے جو میرے نوجوانوں کو نہیں لگی ہوئی؟ قاری ہوں، امام ہوں، خطیب ہوں، پوری دنیا میں 249 ملکوں میں ایک خطیب یا امام کا صرف حوالہ دے دے، کیونکہ ہم نے کتاب و سنت کے مطابق دل، دماغ، نظر، سوچ، فکر، عقل سب کچھ اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے. وہ یہی کہے گا نہیں نہیں نہیں، تیری عزت ہے، تیری عزت ہے. یہ ایک ہی ہوئی ہے، 3 مہینے کا ٹائم ہے، آپ رجوع کر لو. آپ کی اگر 3 منتھ سے معاملہ اوپر چلا گیا ہے آپ نئے نکاح کے ساتھ آ سکتے ہیں. لیکن وہ تیری طرف، تیرے گھر کی طرف، تیری عزت کی طرف کے پھنسا ہوا ہے، اپنوں سے دھکا کھا کے آیا ہے. چلو انہوں نے 3 دن کا بولا ہوگا، میں اس کو 1 کا، یا وہ انہوں نے 1 دن رات کا بولا ہوگا، میں 1 گھنٹے کا بول دوں. تجھے کوئی زندگی میں ایسا ملا ہو تو مجھے ضرور بتانا. اس سے بڑھ کر کے انسانیت کا خیر خواہ کیا ہوگا جو کتاب و سنت کی آج بھی عملی شکل اس نیلی چھت کے نیچے. بس اتنی ہی بات تھی. بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا. اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، نفس ہے نا شرمگاہ، اور آپ کے قدموں نے اٹھا کے لے کے جانا ہے. کل قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو اپنی فکر کو پاکیزہ کیجیے، سوچ کو پاکیزہ کیجیے، دماغ کے اندر پاکیزگی رکھیے، دل کے اندر طہارت اور صفائی اور اللہ کی یاد رکھیے، تقویٰ رکھیے، اللہ کے اوپر یقین کامل رکھیے، توحید خالص رکھیے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کو یقینی بنائیے. پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ نے اپنا نام کیا رکھا، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی برادری کون سی ہے، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا قد کاٹ، رنگ، شکل، صورت، علاقہ، وطن کون سا ہے. پھر آپ کالے رنگ کے حبشے سے آنے والے بلال کیوں نہیں، فارس سے آنے والے سلمان کیوں نہیں، اور روم سے آنے والے سہیل کیوں نہیں. آپ کی ویلیو پڑے گی. کس وجہ سے؟ اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اور یہ عقیدے کے ساتھ جڑ کے آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ بھی دے گی، کوثر کے جام بھی دے گی، محبوب کی شفاعت بھی دے گی، اور انشاءاللہ جہنم سے بچا کے جنت بھی دے گی. ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم سے بچا کے جنت میں بھیج دیا گیا کامیاب تو وہی ہے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا